مال میں ملاوٹ کرنا سکھایا، بجلی چوری کرنا سکھائی کہ کس طرح کنڈا لگا کر بجلی چور کر اپنا کارخانہ چلایا جاتا ہے۔ جب بجلی چوری نہیں کریں گے تو بازار میں کھڑے کیسے رہیں گے، اور جب تک لاکھوں کروڑوں روپے جمع نہیں کریں گے تو زندگی گزرے گی کیسے؟ ایسے ایسے شیطان نے حربے چلائے کہ بندہ اس کے چکر میں آ گیا، اور بس احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے۔ اب مر گئے تو مر گئے، ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ راضی ہے جب تو وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہے، اور رب ناراض ہے تو پھر وہ قبر معاذ اللہ جہنم کا گڑھا۔ نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ قبر میں نے جیسے عرض کیا کچھ بھی نہ ہوتا، عذاب نہ بھی ہوتا، تو قبر خود، قبر کی ساخت ایسی ہے کہ اسے وحشت آتی ہے کہ اندر رہیں گے کیسے، جب مٹی ڈال رہے ہوں گے گزرے گی کیا، کچھ بھی نہ ہو، بالفرض محال، تب بھی مطلب ہے کہ آدمی اندر نہیں رہ سکتا۔ یہاں حالانکہ گناہگاروں کے لیے تو سزائیں بھی ہیں رب کی ناراضگی کی صورت میں۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سے بھائیوں، اپنی اس مختصر سی زندگی، مختصر بھی جو گزرنی تھی گزر گئی، آج کی رات پتہ نہیں پوری گزار پائیں گے یا کیا، کل کس نے دیکھی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو آج اور اب بھی توبہ کر لیجئے اور پچھلی نمازوں کا حساب لگا لیجئے، اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کے ادا کا بھی اہتمام کر لیجئے، نماز کے احکام خرید لیجئے، اس میں قضا نماز کا بھی طریقہ ہے، اس میں ایصال ثواب کا بھی طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں، آپ پڑھ کر سب کر سکتے ہیں، وضو کا، طہارت کا سب طریقہ ہے۔ نماز کے احکام 50 روپے یا 60 روپے 2 ہدیے ہیں اس کے، پکی 60 روپے کی ہے اور کچی بائنڈنگ 50 روپے کی ہے غالباً، 500 کے لگ بھگ اس کے صفحات ہیں، یہ خرید لیجیے، اور یہ بھی عہد کر لیجیے کہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا کر عہد کیجیے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، اگر نمازیں اور روزے باقی ہیں تو وہ بھی ادا کر لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالیاں نہیں بکیں گے، چغلی اور غیبت سے بچیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، مسلمانوں کا دل نہیں دکھائیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، انشاءاللہ 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 عز و جل۔ میرے پیارے پیارے نیچے میرے سائیں بھائی، آج قبر کے تعلق سے کچھ مدنی پھول حاضر کیے، تو قبر پر مٹی ڈالنے کی سنت بھی عرض کرتا چلوں، کیونکہ وہ بیان کے آخر میں ایک سنت بیان کرنے کا مدنی پھول میں دے چکا ہوں، مگر ابھی تک مجھے معلومات نہیں کہ وہ پھول ہمارے مبلغین نے اپنے دل کے گلدستے میں سجایا یا نہیں، انشاءاللہ معلومات ہو جائے گی۔ تو قبر پر مٹی دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار قبر پر مٹی دینی ہے، 2 ہاتھ سے 3 مرتبہ۔ جب پہلی بار مٹی اٹھائیں گے تو یہ پڑھتے ہو مٹی، منہا خلقناکم، اور مٹی ڈال دیں گے قبر پر۔ پھر دوسری بار جب اٹھائیں گے تو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر تیسری بار مٹی اٹھا کر چلو میں ڈالتے ہوئے قبر پر کہیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى،
اگر بالفرض فی الحال یہ یاد نہیں ہے، یہ قرآنی آیت ہے، تو یہ یاد نہیں ہے، تب بھی 3 بار آپ مٹی تو ڈال دیجئے، اس سے اس سعادت کو مت چھوڑیے کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ ویسے تو عمل ایسے ہی تھے، بس ایک بار میں قبرستان گیا، کسی کی تدفین میں حصہ لیا، اور بڑے درد کے ساتھ میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کی سعادت حاصل کی، بس قیامت کے روز بس وہی مٹی جو تھی اس نے میرا کام کر دکھایا۔ بلکہ حکایت یوں ہے غالباً کہ قیامت کے روز وہ مٹی اس کے پلڑے میں رکھی جائے گی، اور وہ مٹی جو ہے وہ نیکیوں کے پلڑے کا وزن جو ہے وہ بھاری کر دے گی۔ بہرحال وہ قبر میں ڈالی جانے والی مٹی مغفرت کا سبب بن گئی۔ تو کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ ہم نہیں جانتے، یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو کاش ہم کسی بھی نیکی کو چھوڑنے والے نہ بنے، ہم نیکیاں کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔